السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسی ماں کی سچی کہانی سنانے والے ہیں کہ اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو جلتے تنور میں ڈال کر زندہ جلا دیا۔ اس کے بعد اس لڑکے پر آیا اللہ کا دردناک عذاب، جسے دیکھ کر اور سن کر آپ کے دل کانپ اٹھیں گے اور کلیجہ منہ کو آنے لگے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا اس کے ساتھ، ہم اس ویڈیو میں پوری بات بتائیں گے۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ پیارے دوستو، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی بہت ہی کثرت تھی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کون مقبول ہے، تاکہ میں ان کو مبارکباد دوں اور اپنے لیے دعائے مغفرت کرواؤں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا حج قبول نہیں، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو غور سے سن۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سفید و سیاہ، رنگت والے، عربی و عجمی، الغرض تمام حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی ہے۔ اللہ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب اور غصہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مردود شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت ہی پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے اور اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں صبح اٹھا اور خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلہ میں گیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے کہا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا ہے، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس یعنی الٹا تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزہ رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے میں گیا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیریں ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟
میں نے کہا میرا نام مالک بن دینار ہے۔ اس نے کہا اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے بیان کرو، شرم مت کرو۔ آخر کار میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہا اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اس طرح کا خواب کسی نیک اور زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ باتیں سن کر میں نے ان سے پوچھا کیا تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان، عرش کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ اس نے کہا اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، میں شراب کا عادی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے شرابی دوست کے ساتھ خوب شراب پی لی تھی۔ جب مجھ پر نشہ طاری ہو گیا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا۔ میں دروازہ کھٹکھٹایا، میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ مجھے نشہ کی حالت میں دیکھا تو وہ میری طرف آئی اور کہنے لگی آج شعبان کی آخری تاریخ ہے اور رمضان کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے، لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشہ میں ہوگا، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آیا اور میں نے ایک مکہ اپنی ماں کے سینے پہ مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت پھول غصہ میں تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب میری بیوی نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک روم میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکے اور معاملہ کی خبر نہ ہو سکے۔ میں اسی طرح نشہ کی حالت میں پڑا رہا۔ جب آدھی رات گزری تو مجھے ہوش آیا اور نشہ ختم ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے سخت لہجے میں جواب دی کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بڑی حرکت کی ہے۔ میری بیوی نے کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے، وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے دروازہ کو اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف لپکا تو دیکھا میری ماں جل کر کوئلہ بن چکی تھی۔ جب میں نے یہ حالت دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا اور الٹے پاؤں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو مکہ مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا، پھر اپنے دونوں پاؤں میں بیڑی ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8000 دینار تھے، وہ سب کے سب غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں، صرف افطار کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسے ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری ساری داستان عبرت۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا
اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح مناجات کرنے لگا: اے غموں کو اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعا قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندر کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، میں کما حقہ تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو میری امیدوں کا لاج رکھ لے۔ بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مژدہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی رقت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھ کھل گئی، مجھے خواب میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اے مالک بن دینار، تو صبح اس کے پاس جانا اور کہنا: بے شک اللہ تعالیٰ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع کریں گے۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرہ ذرہ کا حساب اللہ لے گا۔ اللہ فرماتا ہے: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرہ ذرہ کا حساب لوں گا۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتہ تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو 3 رات اور 3 دن کے برابر جہنم کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے: میرا جو بندہ بھی ناحق کسی کو قتل کرے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تعالیٰ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا، وہ اللہ سے سوال کرے گی: اے اللہ، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تجھے تیری ماں کے حوالہ کرے گا، تیری ماں تجھے تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں: جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ خدا کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہو گئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازہ میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائیں اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں۔